بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ قاصد علی اس وقت گاؤں منگو کی ورکاں تحصیل نشہرہ ورکاں ڈسٹرکٹ گجرانوالا ڈپٹی بیورو چیف 28 نیوز گجرانوالا۔ میں آپ سے دین کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری لائف میں ایک ایسا کروٹ آیا کہ میں جیل میں چلا گیا، اور جیل میں جا کر میں نے الحمدللہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، احادیث کا مطالعہ کیا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پڑھے، اور خالق کائنات کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسے ایسے دوست ملائے کہ جن کی وساطت سے میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جیل کے اندر مجھے ایک ایسے دوست ملے جن کا نام محمد علی دین تھا، بہت محسن پیارے اور بڑے دین سے محبت کرنے والے، لوگوں کے دلوں سے محبت کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے۔ انہوں نے مجھے اس لائبریری کو سٹینڈ کرنے کے لیے پوری سپورٹ فرمائی، اور اس میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ دین کو سیکھنے کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جو لوگ دین سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ دو چیزیں مضبوطی سے تھام لیں، ایک قرآن ہے، دوسرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں نے اس لائبریری کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ جو دوست قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، دین کو پڑھنا چاہتے ہیں، دین سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے چونکہ ارشاد فرمایا کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں میں اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہوں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے اللہ سینہ اسلام کے لیے کھول دے تو وہی ہدایت پر ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے علم والے بندے ڈرتے ہیں۔ تو جب علم نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو علم کو سیکھنے کے لیے قرآن ضروری ہے، قرآن کو سیکھنے کے لیے معلم کی بہت ضرورت ہے۔ قرآن بغیر معلم کے، بغیر استاد کے بالکل سمجھ نہیں آتا۔ تو پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے استاد کے پاس احادیث کا مطالعہ ہوتا ہے۔ احادیث اور قرآن جب پڑھتا ہے تو تفرقات سے بچ جاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر ایسے راستے پر چلتا ہے جس کی اللہ رب العزت نے انسان کو ہدایت فرمائی اور ڈیمانڈ فرمائی کہ انسان کو چاہیے کہ تفرقے میں نہ پڑے بلکہ اللہ کی رسی کو، رسی سے مراد قرآن ہے۔ تو جب قرآن کا علم نہیں، احادیث کا علم نہیں، استاد کا ادب نہیں، ماں باپ کی گودی سے اچھے الفاظ نہیں ملے تو انسان کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، میری خواہش بھی ہے کہ خالق کائنات مجھے خانہ کعبہ کا طواف اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس مہینے میں کوشش کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں، اسباب میرے خالق نے پیدا کرنے ہیں۔ میری خواہش ہے، میں جب جیل میں تھا اس وقت بھی یہی خواہش تھی، اور آج میں میرے پورے طرف سے کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے روزہ رسول کی زیارت نصیب فرما دے، خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما دے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے، اور میری بھی ہے۔ خالق کائنات سے دعا کرتا ہوں اللہ خالق کائنات اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اور در مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات امت مسلمہ پر رحمت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر رحمت فرمائے۔ یا اللہ جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، یا اللہ ان کے گھروں کو، ان کے دلوں کو آباد فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بے باک نہ ڈر رسول پرست 28 نیوز